السلام علیکم، I'm حافظہ علیزہ یعقوب۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 14 اگست کا دن ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے ماشاءاللہ سے 76 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسی سرزمین سے نوازا کہ جہاں پہ ہم آزاد اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے، جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں اور ہمارا یہ ملک جو ہے وہ بنا۔ لیکن یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ ہمیں ایک ملک تو آزاد مل چکا ہے، لیکن کیا ہم آزاد ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اوپر کچھ ایسے حکمران ہیں جو ہمیں ہماری آزادی سے زندگی نہیں گزارنے دے رہے۔ یا اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹے طبقے کے اوپر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو ادھر بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آزادی سے اپنا کام نہیں کر پا رہا۔ اس کے اوپر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسے آزاد نہیں رہنے دے رہے، اس کے اوپر جو ہے اپنی وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہر ایک انسان کی کیا غلطی آتی کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ جیسے کہ پاکستان کو بنے ہوئے آج 76 سال ہو چکے ہیں، اور جب پاکستان 1947 کے اندر بنا اور وہ کس صورت میں سامنے آیا کہ اس کے لیے آواز اٹھائی گئی، اس کے لیے جو ہمارے آباء و اجداد تھے جیسے کہ قائد اعظم ہیں اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں جیسے کہ علامہ اقبال نے ایک علیحدہ ملک کا خواب دیکھا اور پھر قائد اعظم نے اس کو پورا کیا، اور اس کے لیے جو ہے وہ ساتھ دیگر جو لوگ ہیں انہوں نے کوششیں کی۔ لیکن ادھر کیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ لیکن آج ادھر کیا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اپنے لیے آواز نہیں اٹھاتی تو ہم خود دوسرے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے اوپر حکم چلائیں۔ اس میں اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، اور اگر ہم ایک عام انسان بھی جو ہے اگر وہ آزاد ہو کے کام کرے تو اس کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے اپنا کام سر انجام دے پاتا ہے۔ لیکن اگر وہ خود کو دوسروں کو اپنے اوپر حکومت کرنے دیتا ہے تو وہ ہر وقت وہ دب کے رہتا ہے، تو اس کا ذہن بھی اتنا ہی مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس کو جو آرڈر ملتے ہیں وہ اسے ہی فالو کرتا ہے، وہ اپنے دماغ کو اس کے علاوہ جو ہے وہ یوز نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر وہ اس کے علاوہ وہ خود سے ایفرٹ کرے، کوشش کرے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ کریٹیوٹی لے کے آ سکتا ہے جو آگے ہمارے ملک کی ترقی کے اندر جو ہے وہ کام آ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسرا رخ دیکھ لیتے ہیں تو جو ہمیں پاکستان ملا تھا، ہمیں ایک آزاد ملک ایسا چاہیے تھا کہ جہاں سے ہم آزادی سے رہ سکیں اور ہم اسلامی قوانین کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ لیکن کیا ہمارے ملک کے اندر جو ہے اسلامی قوانین نافذ ہو رہے ہیں؟ جیسے کہ مطلب کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن کیا یہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی قوانین نافذ ہو رہے ہیں؟ کیا ان کو فالو کیا جا رہا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اس کے پیچھے کے ریزنز کیا ہیں کہ ہمارے کچھ جو حکمران ہیں جو عوام میں سے ہی اٹھ کے وہ ان عہدوں پر پہنچے ہیں، وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، اور اس میں بھی کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اور سب لوگ مل کے آواز نہیں اٹھاتے۔ اگر پھر کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے، کوئی بڑے عہدے والا ہے، اگر اس کا کوئی کام ہے تو وہ اسی ٹائم کر دیا جاتا ہے، لیکن دوسرے اگر کوئی پرسن ہے تو اس کو اتنی جو ہے وہ فوقیت نہیں دی جاتی۔ اور ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسے اسلامی قوانین نہیں ہے کہ اگر کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی اس طرح ڈکیتی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے اسلامی قوانین کے مطابق جو ہے انہیں سزا دی جائے۔ ایسا ادھر کوئی بھی قانون نافذ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے حالات کیا رہ گئے ہیں کہ ہر انسان، ہر شہری جو ہے جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ ڈر رہا ہے، کیونکہ بہت زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں۔ آج کل کے نوجوان وہ محنت، کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں، ہمارے ملک کے اندر اتنے ذرائع نہیں ہیں، اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں وہ چلتے پھرتے راہ گیروں کے بیگ چھین رہے ہیں، ان کے سیل فون چوری کر رہے ہیں، چھین رہے ہیں، اور ان کو اس کے اوپر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں جو ہے وہ سزا دینے والا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ جو جرائم ہیں وہ اور زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اب ان جرائم میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ نوجوانوں کو کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، ایسی جابز نہیں ہیں۔ پہلے تو اس طرح تھا کہ کہا جاتا
کہ پاکستانی عوام اتنی ویل ایجوکیٹڈ نہیں ہے، کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اب کیا ہے کہ اب لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور ہے، لوگ جو ہے وہ تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل کر بھی رہے ہیں تو ان کو اس کے بعد اس کا کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، ان کے لیے ایسی کوئی جابس نہیں ہے کہ وہ ان جابس کو جو ہے وہ حاصل کر سکیں، جس کی وجہ سے کیا ہے، یا اگر جابس مل بھی رہی ہیں تو انہیں اس طرح کی جابس مل رہی ہیں کہ جس کے اندر ان کے گھر کا گزارا جو ہے وہ مشکل ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے لیے آسان حل کو تلاشتے ہیں اور وہ ان جرائم کی طرف جاتے ہیں کہ کوئی چوری کر لیتے ہیں، یا کسی کا راہگیر کو جو ہے وہ جاتے ہوئے جو ہے ان کا کوئی بیگ چھین لیتے ہیں۔ اور ادھر یہ چیز آتی ہے کہ اگر ہم سے وہ چھینا جا رہا ہے اور اگر ہم جا کے آگے، کچھ لوگ تو یہ ہیں کہ وہ جا کے پھر اطلاع بھی نہیں کرتے، اور اگر کچھ لوگ جا کے اطلاع کر بھی رہے ہیں تو ہمارے جو اوپر عہدیدار، جو پولیس جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو اتنا فوکس ہی نہیں کر رہا، وہ اسے نوٹس ہی نہیں کر رہے۔ ایون کہ اگر اس طرح کے کیسز بھی آ رہے ہیں کہ کوئی چور آ کے گھر کے اندر بھی چوری کر کے جا رہا ہے، اور اس کے لیے بھی اگر ہم اس کے خلاف اٹھ کے آواز اٹھا رہے ہیں تو ان آواز کو دبا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو وہ توجہ نہیں دی جا رہی، کیونکہ جو اس سے بڑے عہدے والے جو لوگ ہیں، یعنی جس طرح کے ہمارے کچھ سیکٹرز ہیں، وہ ان چوریوں کے اندر وہ خود سے شامل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ نہیں وہ ہونے دیتے۔ اور 14 اگست کے دن ہم کیا کرتے ہیں، جو کہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، کہ ہم لوگ جو ہے وہ جھنڈے پکڑ لیتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، لیکن ایکچول کے اندر کیا ہے کہ نہ تو دل کے اندر کوئی پاکستان ہوتا ہے، کہ اگر انہیں ایکچول کے اندر اس طرح کا کوئی آپشن ملے کہ اگر جس طرح اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، تو وہ پرسن جو ہے اگر اس کو، یعنی کہ دل اور جان، اس کے بغیر تو انسان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر اسی ٹائم اس پرسن کو لا کے یہ کوئی ویزا دے دیا جائے کہ تم ابروڈ چلے جاؤ، تو وہ اسی وقت اپنا وہ دل دل پاکستان اور جان کو، دل اور جان دونوں کو ادھر چھوڑے گا اور ابروڈ چلے جائے گا۔ اور ہر انسان یہی چاہ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ ابروڈ چلا جائے، وہاں سیٹل ہو جائے، وہاں اس کا کوئی کیریئر بن جائے، کیونکہ اسے ادھر پاکستان میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر وہ ایک دن جو کہ سال کے بعد آتا ہے، تو اس دن وہ جھنڈے لہرا کے یہ کیوں بول رہے ہوتے ہیں کہ دل دل پاکستان اور جان جان پاکستان۔ اور ہماری جو آج کل کا یہ جو دور چل رہا ہے، وہاں پہ اس چیز کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے، حب الوطنی کو ایسے دیکھا جاتا ہے کہ کیا 14 اگست پہ ہر ایک نے کوئی وائٹ یا گرین کلر کے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے، اور اگر کسی نے نہیں پہنے ہوتے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں بھئی تم نے کپڑے کیوں نہیں پہنے، یا تم نے پاکستان کا جھنڈا کیوں نہیں لگایا، یا تم اس کے لیے تم نے کوئی تیاری کیوں نہیں کی۔ کہ حب الوطنی کا جو سارا معیار ہے، جو سارا مدار ہے، وہ اس چیزوں کے اوپر رکھ دیا گیا ہے کہ کیا 14 اگست والے دن کسی نے گرین اور وائٹ کلر کے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے، کسی نے جو ہے وہ پرچم لہرایا ہے اپنے گھر میں یا نہیں لہرایا، اس نے بیج لگایا کہ نہیں بیج لگایا۔ اور جب وہ ایک 14 اگست کا دن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے وہی ہو جاتا ہے کہ وہی لوگ جو ہیں، چوریاں بھی ویسے ہی ملک میں ہو رہی ہیں، اور نہ وہ وہی پاکستان ہے جو 14 اگست پہ ان کے لیے دل اور جان ہے، اور باقی دنوں میں وہ اس سے تانگ آئے ہوئے ہیں اور وہ وہاں سے جانا چاہ رہے ہیں۔ سو ادھر جو ہے وہ ہم سب کو کچھ ایفرٹس کرنی ہوگی کہ ہمیں اپنے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی ہوگی، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، تاکہ اگر ہم ایک سمپل سی بھی اگزامپل لے لیں کہ نارمل جو ہے وہ لوور لیول پہ بھی اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیں، تو اگر ایک امپلائی ہے وہی اپنی جاب پہ ورک کر رہا ہے، تو اگر وہ بھی ادھر سے تانگ ہے اور وہ اگر اپنے لیے آواز اٹھائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے، اور وہ خود ریلیکس ہو کے ادھر کام کر سکے گا، بجائے کہ وہ کسی کے نیچے دب کے کام کر رہا ہو۔ اور اگر وہ ریلیکس ہو کے کام کرے گا، وہ ادھر پرسکون ہوگا، دین اسے اور موقع بھی ملیں گے کہ وہ اپنے کام کے اندر اور کریٹیویٹی بھی لا سکے، اور وہ اس کے ذریعے آگے بھی بڑھ سکے گا۔ اور جب وہ آگے بڑھے گا، اور جب وہ عہدیدار، جب انہیں جو ان کے اوپر ہیں، ہیڈز ہیں، جب انہیں ان کا وہ کام کلیئر نظر آئے گا، تو آٹومیٹکلی جو ہے ان کی جو سیلریز ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ انکریمنٹ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک یہ بھی فیکٹر جو بہت زیادہ ہمارے لیے میٹر کرتا ہے کہ ایک انڈیویجول کو جو ہے وہ مینٹل پیس ملے گا، جو کہ ہمارے پاکستان کی آدھی جو عوام ہے، جو آدھی آبادی ہے، اس کا وہ مینٹل پیس جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ آج کل اس طرح کے الفاظ بول رہا ہے کہ مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، میں ڈپریس ہو رہا ہوں، جبکہ پہلے اس طرح کے الفاظ، اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا۔
اور جو بڑے لوگ ہیں اس طرح وہ بھی ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں کہ اتنی کمائی کے آمدن کے ذریعے نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر وہ اپنے اخراجات کو پورا کر سکیں، جس کے لیے وہ ڈپریس ہو رہے ہیں۔ اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ یہ کرے کہ وہ اس ملک سے باہر جانے کی سوچے۔ ہاں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے اگر وہ یہ بول رہا ہے کہ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، تو وہ اسے پاکستان کو اپنا دل اور جان سمجھے، اور اگر وہ حکمران تک نہ بھی جائے وہ اپنے تئیں کوشش کرے کہ وہ اپنا جو 100% ہے وہ اپنے کنٹری کے لیے دے۔ اگر وہ ایک جاب بھی کر رہا ہے تو وہ اپنی اس جاب کے اوپر جو اپنا 100% انویسٹ کرے، اور اگر ہر پاکستانی جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنا 100% اپنی فل ایفرٹ دے گا تو امپروومنٹ تو آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سارا قصور ہے وہ اس طرح ہمارے حکمران کا ہے، کیونکہ حکمران بھی جو ہوتے ہیں وہ ہم میں سے ہی اٹھ کے بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے تئیں کوشش کرے، اپنی ایفرٹس لگائے، تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف جا سکے۔ پاکستان زندہ باد۔